الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلامة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز سامعین کرام، یہ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کو دخول جنت کا سبب بتلایا ہے کہ جو انسان یہ 3 کام کرے گا وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام فرمایا وہ اعبدوا الرحمن، کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی پوری کی پوری طاقت، انسان کی جتنی وسعت ہے وہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کے لیے خرچ کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، چونکہ یہ بنیادی اثاثہ ہے۔ اس چھوٹے سے لفظ میں اعبدوا الرحمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ توحید کی تعلیم دی، جو توحید انسان کی کامیابی اور ناکامی کے لیے بنیادی چیز ہے، کہ اگر انسان کے پاس یہ توحید ہے تو وہ کامیاب ہوگا، اگرچہ اس نے گناہ کیے ہوں ان کا حساب دینا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ لیکن جو انسان دنیا سے بغیر توحید کے اللہ کو ایک مانے بغیر چلا گیا تو وہ انسان اس دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تعلیم توحید کی دی۔ اس سے کوئی خاص نسل مراد نہیں ہے، کوئی خاص قوم مراد نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام عالمگیر پیغام ہے، پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ تمام انسانوں اللہ کی عبادت کرو اگر تمہیں جنت میں جانا ہے۔ تو دخول جنت کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو رازق ماننا، اللہ کو سب کچھ ماننا۔ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس آیت الکرسی میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی کبریائی، اس اللہ کو رب ماننا، یہ انسان کے دخول جنت کے سب سے پہلا کام ہے۔ اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، جو ہمیں حکم دیا، وہ ہے اطعموا الطعام۔ یہ اطعموا الطعام فقراء کو، مساکین کو، مدارس والوں کو، مساجد میں کام کرنے والوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو کھانا کھلانا۔ اس کھانے کھلانے کی بڑی فضیلت قرآن کریم میں آئی ہے کہ جو خوشی میں، غمی میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے وعدے رکھے ہیں قرآن کریم میں۔ وہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، ان کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ منفقین، خرچ کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو یہ اخلاقیات کے باب میں سے ہے کہ انسان خرچ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء کی فضیلت بیان کی کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ کو اگر تلاش کرنا ہے تو مجھ کو اپنے فقیر لوگوں میں تلاش کرو، جو فقراء لوگ ہیں ان میں تلاش کرو، اس لیے کہ یہ فقراء لوگ جو ہے انہی کی وجہ سے، انہی کی بدولت سے تمہارے دشمن کے خلاف مدد کی جاتی ہے، یا تم کو انہی فقراء کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، ان فقراء کے ذریعے سے فقر کیا کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فقراء کل قیامت کے دن مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں جائیں گے 500 سال پہلے۔ ان کو حساب کتاب میں آسانی ہوگی، مالدار کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو یہ جو فقراء ہے، ان فقراء کو کھلانا، ان کو دینا، یتیم و مسکینوں کو دینا، اس کا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات میں انسان دیکھے کہ کہاں کوئی ضرورت مند ہے، اس تک بقدر وسعت انسان پہنچائے،
اس کو بقدر وسعت دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میری مخلوق پر رحم نہیں کرتا میں اس پر رحم نہیں کرتا ہوں۔ یہ بھی اس اخلاقیات کے باب میں سے ہے کہ جہاں ہم کسی ضرورت مند کو پائے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ تیسرا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ افشوا السلام، اس سلام کو آپس میں رواج دو۔ سلام سے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس سے کبر نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام میں ابتدا کرنے والا وہ شخص بالکل اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کے دل سے کبر نکل جاتا ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تب تک کامیاب نہیں ہو جاؤ گے جب تک نہ تم مکمل طریقے سے ایمان لاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ مکمل ایمان تمہارا تب ہوگا جب تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو گے۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں جس عمل کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے؟ تو وہ عمل یہ ہے کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو خوب پھیلاؤ، اور سلام جس طریقے سے مسنون ہے اس طریقے سے سلام کرو۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، یعنی صرف آدھی سلام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جواب دیا اور کہا کہ اس کو 10 نیکیاں۔ پھر دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہا کہ اس کو 20۔ پھر تیسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40، یعنی اس کو 40 نیکیاں ملیں گی۔ سلام کے جتنے الفاظ اس کو اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ اور یہ سلام اس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے کہ جب تم آپس میں ملو تو اس وقت تم سلام کرو۔ اور یہ سلام بہت اہم چیزوں میں سے ہے، اس سے ہمارا معاشرے میں جو ہے اندر دل کی جو خرابیاں ہے، جب ہم ادھری سے کسی کو سلام کرنے جائیں گے تو اس دل ہمارا صاف ہو جائے گا، اور معاشرے کے اندر جو فساد ہے، معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ تمام تر خرابیاں ختم ہو جائیں گی اس سلام کو جب ہم رواج دیں گے۔ اس سے کہ انسان جب ادھر سے کسی کو سلام کرتا ہے تو سلام کرنے سے گویا کہ وہ اپنی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی یہی فرمایا کہ سلام سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے کرنے کا حکم دیا تھا، ان 3 کاموں پر دخول جنت کا وعدہ ہے کہ جو شخص یہ 3 کام کرے گا اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ 3 کام جس شخص نے کیے تو بسلامت، سلامتی کے ساتھ اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو یہ 3 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ساتھ اس کھانا کھلانا اور سلام پھیلانا یہ جو اعمال ہے ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ انسان کو اللہ رب العزت ہی نیک کام کی توفیق دیتا ہے اور برائی سے اللہ ہی انسان کو روکتا ہے، انسان کی اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی برائی سے بچنے کی توفیق اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔